अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूँ अल्लाह बख्श राठौर। नाज़रीन, आज हम एक अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाह रहे हैं। और आज एक अंग्रेज़ी अखबार है डॉन, उसके इस्लामाबाद की रिपोर्टर के एक रिपोर्ट शाये हुई है जो फ्लड यानी सैलाब की बहाली यानी सैलाब के जो मुतासिर इलाके हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट है जो इंतहाई अहम है। और ये सेनेट की एक कमेटी है, उसकी ये रिपोर्ट है, उसकी जो रुदाद है कमेटी के अंदर उसकी एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट की सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इस कमेटी के इजलास में, सेनेट के कमेटी के इजलास में ये इंकशाफ हुआ कि सिंध एग्रीकल्चर के हवाले से एक प्रोजेक्ट है, उस पर जो मकामी नुमाइंदा है वर्ल्ड बैंक का, उन्होंने दबाव डाला और अपनी मर्ज़ी से ये काम कराने की कोशिश की। और इस हवाले से ये नहीं बताया गया कि सिंध हुकूमत का रिस्पांस क्या था, लेकिन ये बात सामने आई है कि वर्ल्ड बैंक का जो नुमाइंदा है, जो मकामी नुमाइंदा है, उन्होंने प्रोजेक्ट के हवाले से दबाव डाला और इस प्रोजेक्ट पे जो रकम खर्च हुई है, क्या ये दबाव उसके हवाले से था या कोई करप्शन का इशू है या कोई और मामला है। तो सेनेट के इस सब कमेटी ने ये जो ग्रुप है उसने जो है इस पे जो है गुस्से का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया और ये भी कहा कि वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ फॉरेन फंडेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो डोनर इदारे हैं वो या तो किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूर कर सकते हैं या उन्हें रद्द कर सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह का प्रेशर डेवलप किया जाए और अपनी मर्ज़ी से काम कराने की कोशिश की जाए। और ये जो है प्रोजेक्ट जिसका नाम है सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक फंडेड है और वर्ल्ड बैंक का जो मकामी नुमाइंदा है उन्होंने इस हवाले से प्रेशर डेवलप किया। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे ने इस हवाले से प्रेशर डेवलप किया। तो ये जो है किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त बात कही जा रही है और सेनेट ने इंतहाई तशवीश का इजहार किया और सेनेट के इस ग्रुप ने, इस इदारे ने जो है जो मुंसलिक हैं हमारे इदारे इस तरह के, उनको हिदायत जारी की कि ऐसा किया जाए कि वर्ल्ड बैंक के जो नुमाइंदे हैं या वर्ल्ड बैंक की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो है इस तरह का रब्ता किया जाए और उन्हें आगाह किया जाए कि उनका नुमाइंदा जो है वो किस तरह का काम कर रहा है। अच्छा, इस रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें भी हैं जो मुख्तलिफ रोड और रास्ते हैं जो मुतासर हुए थे सैलाब से। उस सैलाब के हवाले से सिंध का जिक्र तो नहीं है, लेकिन केपी का जिक्र जो है बड़े पैमाने पे किया गया है और उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि मर्दान जो है वो सैलाब से कम मुतासर या ना मुतासर होने वाला ज़िला है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोड्स हैं उनकी बहाली हुई है या रोड्स की तमीर का काम हुआ है। और इस तरह से दीर का जो इलाका है वो ज़्यादा पसमानदा है और वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो इस तरह से कई और इंकशाफ भी इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं और हम आपको बता सकते हैं। अच्छा, सिंध के हवाले से जो ये प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से सेनेट की कमेटी ने ये कहा कि अगर ये प्रेशर कम किए जाएँ तो सिंध हुकूमत जो है वो 14 अरब रुपए जो है वो बचा सकती है। तो ये बहुत बड़ी रकम है और इससे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स चल सकते हैं। और अगर सिंध हुकूमत थोड़ा सा हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करे तो ये मामला हल हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था
کے پی کے حوالے سے. تو یہ کے پی کے حوالے سے جو رپورٹ ہے اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کے پی کے پورے صوبے کے اندر جو ہے قریباً کوئی 63 اضلاع کی جو مختلف سڑکیں ہیں وہ ان کے منصوبے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں یا مکمل ہونے کے قریب ہیں. لیکن ہمارے یہاں صورتحال بہت خراب ہے. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو منصوبے ہیں یہ سارے فارن فنڈیڈ ہے اور ان پہ 10 ارب سے زیادہ یعنی تقریباً 11 ارب روپے جو ہے ان پہ خرچ کیا گیا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے بھی پروجیکٹس ہیں کے پی کے جو 100% مکمل ہو چکے ہیں. اور یہ رپورٹ جو ہے جو کیانی صاحب نے دی ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے روبینہ خالد صاحبہ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ مردان میں جو ہے صرف 16 سڑکیں جو ہیں وہ تعمیر کی گئی. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو رپورٹ بتا رہی ہے سینٹ کے حوالے سے کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں جو فارن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ان میں بڑے گھپلے بھی لگتے ہیں کرپشن بھی ہوتی ہے لیکن اس پہ کوئی بھی چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس کے باعث جو سندھ میں اس طرح کی اور پروجیکٹس شروع ہو رہے ہیں ممکن ہے کہ ان کے اندر بھی کرپشن کی کہانی موجود ہو جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ ایک تو فارن فنڈڈ جو ہے وہ پروجیکٹ سندھ میں ہیں اور کراچی سے لے کے کشمور تک اور دوسرے جو ہے سندھ گورنمنٹ کے اپنے فنڈڈ جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں اور تیسرے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے جو فنڈڈ جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہیں. تو ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو مثالی ہو جس کا حوالہ دیا جا سکے اور یہ کہا جائے کہ یہ شفاف ہے. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ علاقے جو پیپلز پارٹی کے اپنے آبائی علاقے کہے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں یا یہ تاثر ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے علاقے ہیں یہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہے لیکن یہ ایک بھی ایسا ضلع کوئی ایک بھی ایسا پروجیکٹ اور کوئی بھی ایک ڈویژن ایسی نہیں ہے جس کا جو مثالی ہو اور جس کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ مثالی ہے. اور یہاں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں یا روڈ اور راستے بنائے ہیں وہ شفاف ہیں اور اس کے اوپر جو پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ درست طریقے سے ہوئے ہیں. اور اب جو ورلڈ بینک کے جس پروجیکٹ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ جو رقم خرچ ہو رہی تھی وہ دگنی ہو گئی ہے یا دگنی ہونے والی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں جو کنٹریکٹرز ہیں ٹھیکیدار ہیں ان کی بھی کتنی ملی بھگت ہوگی اور ساتھ میں جو ہے پروجیکٹ جو چل رہے ہیں ان کو بھی طوالت دی جا رہی ہے وہ اتنا ان کو بڑھایا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے راستے جو ہیں ان کی جو تعمیر ہو رہی ہے وہ اگر ہم کسی صحیح طریقے سے اس کی ایولیوشن کرائیں تو وہ مہینے کے اندر یا 15 روز کے اندر جو ہے اس طرح کے پروجیکٹس بن سکتے ہیں یا فائنل ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی 6-7 مہینے ایک سال تک جو ہے وہ چلتے ہیں. تو اس سے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کون سی کہانی ہے اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. تو ناظرین یہ ایک کرپشن کی ایک عجیب کہانی ہے جس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں اور آگاہ کرتے رہیں گے اور ہم جو ہے ایک اور پروگرام کے اندر ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کیونکہ ہمارا کام ہی آگاہی کرنا ہے. اگر ہمارے چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں اور کمنٹ کرنا بھی نہیں بھولیں. تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.